اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیتا ہے۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے، اور جب اللہ دینے پر آتا ہے نا تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ وقت فجر اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھو اللہ تم سے راضی ہے۔ جو اللہ کو دوست بناتا ہے اللہ اس کے لیے سمندر سے راستے بناتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے کون سے لوگ ہیں، جن کی ساری جدوجہد صرف اسی زندگی کے لیے ہے اور وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ بڑے کامیاب ہیں۔ جب یقین کے سفر پر چل پڑو نا تو راستے کے کانٹے کے چبھنے سے نہیں گھبراتے۔ تماشائیوں کے کہکوں میں آوازیں میرے عزیزوں کی تھی۔ دھوکے ایسے ہی نہیں ملتے، بھلا کرنا پڑتا ہے لوگوں کا۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو تب اللہ بھی تمہاری چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تمہیں ہنستا رکھے۔ ممکن ہے کہ اس تاخیر کے بعد دعا میں مانگا گیا تمہارا نصیب ہو، ممکن ہے کہ تمہاری کہانی کا انجام کن پر ہونا ہو۔ اللہ تم تک کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں پہنچاتا۔ وہ جس جانب بھی تمہیں لے جانا چاہتا ہے اسی جانب جانے کے وسیلے بنا دیتا ہے۔ اور پھر میں نے وہاں صبر کر لیا جہاں لوگوں کے لہجے ان کے منہ پر مارنے تھے۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا کہ اللہ سنبھال لے گا۔ تہجد تمہارے لیے اللہ سے کن کی سفارش کرتی ہے۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کی رضا ہے۔ لب پہ آنے والی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے۔ مومن کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا، صرف کن فیکون پر یقین ہوتا ہے۔ ممکن ہے ہر چیز کو دوسرا موقع مل جائے سوائے اعتبار کے۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت غور سے سنتا ہے وہ اپنی کہانی پھر کسی اور کو نہیں سناتے۔ سورۃ یوسف ہمیں سکھاتی ہے بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں۔ بے شک سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جو اللہ کی رضا پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی کیوں جاتا؟ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے پھر جتنی کرتے جاؤ اتنی ہی کم لگتی ہے۔ جو تمہارے بس میں نہیں ان معجزوں پر قدرت رکھنے والا تمہارا اللہ ہے۔ جو ٹوٹے ہوئے کو سمیٹ لے، جو عیب کو دیکھ کر بھی بیزار نہ ہو، وہی رب ہے۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ورنہ دعا تو کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سن لیتا ہے۔ تمہاری افسردگی کا تعلق تمہاری سرکشی اور ناشکری سے ہے۔ آپ اللہ پر یقین رکھیں، ایسا یقین جو ہر شخص سے پاک ہو۔ اگر دیری کا مطلب انکار ہی ہوتا تو وہ اتنے لمبے انتظار کے بعد حضرت یعقوب کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کیوں ملواتا؟ جب اللہ سے آپ کا رشتہ مضبوط اور گہرا ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو یوں ہی بھٹکنے نہیں دیتا۔ وہ تو بس بہتر وقت کے انتظار میں ہے کہ کب تمہارے حق میں بہترین وقت آئے اور وہ تمہاری من پسند چیز معجزے کے ذریعے تم تک لے آئے۔ تمہارا اللہ بااختیار ہے، وہ چاہے تو لمحوں میں زمین کو آسمان اور دعا کو تمہارا مقدر کر دے۔ اس کی خدائی میں
کسی کا کوئی دخل نہیں۔ تمہاری جو چاہت ہے وہ تمہیں نہ بھی ملی تو وہ اپنی چاہت سے تمہیں کچھ عطا کر کے تمہارا دل مطمئن کر دے گا۔ بس وہ چاہتا ہے تم صبر کرو۔ رب واقف ہے تیرے دل کی طرف سے، وہ ضائع نہیں کرے گا تیری دعائیں، ذرا انتظار کر۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ تو بس سفر کا حصہ ہے۔ دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ ہم سفر ہے، جو قیمت سے نہیں قسمت سے ملتا ہے۔ ناممکن تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو نہیں۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنا دے گا۔ یہ جو تڑپ تمہیں خدا تک لے آئی ہے، اس کے بعد تو کن ہونا لازم ہے۔ اللہ سے مانگا کرو، کیونکہ بہت سے معجزے تمہاری دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں۔ دعاؤں میں اگر دل لگنے لگے تو جان لو کہ اللہ مقدر بدلنے کی ٹھانے ہوئے ہے۔ اگر تمہاری دعا قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے تو مان لو جو تم چاہتے ہو وہی تمہیں کچھ وقت کے بعد ملنے والا ہے۔ لاصل خود سے ہی سوچ لیا ہے، اللہ کا جواب تو ابھی آیا ہی نہیں۔ ابھی تم جس اذیت سے گزر رہے ہو اس کے رات میں تبدیل ہونا ابھی باقی ہے۔ یہ جو زندگی زخموں سے بھری پڑی ہے نا، اس کا علاج صرف سجدوں میں ہے۔ دنیا کبھی مہربان نہیں ہوتی، ناز نخرے بس اللہ اٹھاتا ہے، اور وہاں وہ تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر بنانے کے منصوبے تیار کر رہا ہے۔ جب تک خدا کی ذات ہے تنہا نہیں ہوں میں۔ صبر رکھو، وہ دن ضرور آئے گا جب ہر دعا قبول ہوگی۔ اور قرآن دلوں کو سکون بخشنے والی کتاب ہے۔ اس آزمائش کے بعد اللہ کے پاس تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم نے مانگ رکھا ہے۔ کچھ لوگ تحفے بھی کمال کے دیتے ہیں، اداسیاں، تنہائیاں، اذیتیں اور انتظار۔ ایک طرف لمبی امیدیں، ایک طرف کل نفس ذائقۃ الموت۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا، یہ جو جانتا ہے کہ تم اپنی غرض کے لیے اس کو پکار رہے ہو، مگر پھر بھی وہ تمہیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے پل صراط گزر جائیں گے۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہو، لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں۔ اللہ وہ جانتا ہے جو آپ کبھی کسی سے کہہ ہی نہیں سکتے۔ نصیحت قرآن میں، سکون نماز میں، نا امید کبھی نہ ہونا، کیونکہ معجزے مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کرنے کی لگن رکھو، راضی کر لے گا اللہ کو۔ اس کی جانب سے کی گئی دیری پر صبر کرنا تمہارا۔ انجام کی فکر کیوں کرتے ہو جب کن فرمانے والا تمہارا اللہ ہے؟ اللہ اپنے خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت کو تم تک لے آئے گا۔